کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا واقعی ہمارے دل میں وہ محبت موجود ہے؟ وہ محبت جو رات کو سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرے، وہ محبت جو گناہ کرتے ہوئے دل کو بے چین کر دے، وہ محبت جو تنہائی میں آنکھوں سے آنسو بہا دے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، دل خالی لگتا ہے، ہر چیز ہوتے ہوئے بھی خوشی نہیں۔ دل دنیا سے نہیں بھرتا، دل صرف اپنے رب سے بھرتا ہے، کیونکہ یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اور جو چیز جس نے بنائی ہو سکون بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم کتنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کسی انسان سے، کسی رشتے سے، کسی چیز سے، لیکن وہ اللہ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمارے گرنے پر بھی ہمیں سنبھالتا ہے، جو ہماری ہر دعا سنتا ہے، ہم اس سے محبت کیسے کریں؟ آج کی اس یاد دہانی میں ہم یہی بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اللہ سے محبت زبردستی پیدا نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے اور پھر انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا پہلا طریقہ ہے اللہ کو پہچاننا۔ ہم اکثر لوگوں کو جانتے ہیں، ان کی پسند ناپسند جانتے ہیں، لیکن اپنے رب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کے ناموں پر غور کیا؟ الرحمن، الرحیم، الغفور، الودود۔ الودود یعنی بہت محبت کرنے والا۔ سوچیں، اللہ خود اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، حالانکہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں رزق دیتا ہے، سانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک گناہ پر ہی ہمیں ختم کر دیتا، لیکن وہ پردہ رکھتا ہے، معاف کرتا ہے، واپس آنے کا راستہ دیتا ہے۔ جب انسان یہ سب سوچتا ہے تو دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا دوسرا طریقہ قرآن سے تعلق جوڑنا۔ یہ صرف کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کے رب کی باتیں ہیں۔ جب کوئی انسان ہمیں محبت سے خط لکھے تو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ پھر قرآن کو ہم نے آخری بار محبت سے کب پڑھا تھا؟ صرف جلدی جلدی ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے۔ کبھی ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا جیسے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو سوچیں کائنات کا رب ہمیں اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے، اور سچ کہیں اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ اللہ سے محبت بڑھانے کا ایک اور طریقہ نماز کو بوجھ نہیں، ملاقات سمجھنا۔ آج بہت سے لوگ نماز صرف فرض سمجھ کر پڑھتے ہیں، جلدی جلدی، بس ذمہ داری پوری کرنے کے لیے۔ لیکن جس دن انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ نماز میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس دن نماز بدل جاتی ہے۔ پھر سجدہ لمبا ہونے لگتا ہے، پھر دعا میں آنسو آنے لگتے ہیں، پھر دل نماز کا انتظار کرتا ہے۔ کبھی سجدے میں دل کی بات کریں، لوگوں سے نہیں، صرف اللہ سے۔ کہیں یا اللہ میں تھک گئی ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ یقین کریں، اللہ اپنے بندے کی آواز سنتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا انسان گناہوں سے بھی بچنے لگتا ہے، کیونکہ محبت میں انسان وہ کام نہیں کرتا جو محبوب کو ناراض کرے۔ جب دل میں واقعی اللہ کی محبت آتی ہے تو انسان اکیلے میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ڈر نفرت والا ڈر نہیں ہوتا، یہ محبت والا ڈر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ویسے ہی مومن اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو مایوس مت ہوں، شیطان چاہتا ہے آپ سوچیں کہ اللہ آپ سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ حقیقت یہ ہے اللہ سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں تب بھی واپس آ جائیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم بہت گنہگار ہو اس لیے دور رہو،
بلکہ اللہ کہتا ہے مایوس نہ ہو۔ کیا ہی پیارا رب ہے ہمارا۔ دنیا والے بار بار غلطی پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ بار بار معاف کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان ویسا ہی بنتا ہے جیسی اس کی محفل ہوتی ہے۔ اگر ہر وقت دنیا، فیشن، گناہ، فضول باتیں، بس یہی سب سنیں گے تو دل سخت ہو جائے گا۔ لیکن اگر نیک باتیں سنیں، اسلامی ریمائنڈر سنیں، قرآن سنیں، اللہ کا ذکر سنیں، تو دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب انسان کو دنیا کی محفلوں سے زیادہ سکون اللہ کے ذکر میں آنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا انسان لوگوں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ماں باپ کے ساتھ نرم ہوتا ہے، شوہر کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، صرف زبان سے میں اللہ سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہنا کافی نہیں، محبت کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے حکموں کو اہمیت بھی دینی ہوگی۔ نماز، حجاب، سچ بولنا، حرام سے بچنا، دل نہ دکھانا، یہ سب اللہ کی محبت کے ثبوت ہیں۔ آج ہم انسانوں کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کسی کے پسند کے کپڑے پہنتے ہیں، کسی کی خاطر اپنی عادتیں بدل لیتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے ہم نے کیا بدلا؟ ذرا خود سے پوچھیں، کیا ہماری زندگی اللہ کو پسند آئے گی؟ اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ خوبصورتی، پیسہ، رشتے، گھر، سب یہی رہ جائے گا، صرف اللہ کے ساتھ تعلق کام آئے گا۔ قبر میں کوئی دوست نہیں آئے گا، کوئی فالورز نہیں آئے گا، کوئی دنیاوی شہرت نہیں آئے گی، وہاں صرف اعمال ہوں گے اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس لیے آج ہی اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، رات کو چند منٹ نکالیں، اللہ سے بات کریں، قرآن کھولیں، استغفار کریں، دل سے دعا کریں۔ شروع میں شاید دل نہ لگے، لیکن ہمت نہ چھوڑیں۔ محبت وقت مانگتی ہے، اور جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان کبھی اکیلا نہیں رہتا، پھر مشکل وقت میں بھی سکون رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کتنی خوبصورت زندگی ہوتی ہے اس انسان کی جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ ٹوٹتا بھی ہے تو اللہ کے سامنے، وہ روتا بھی ہے تو اللہ کے سامنے، وہ مانگتا بھی ہے تو اللہ سے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سوچیں، اگر اللہ آپ سے محبت کرنے لگے تو پھر لوگوں کی نفرت نقصان نہیں دیتی، پھر دنیا کی کمی تکلیف نہیں دیتی، پھر دل اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج اگر دل خالی ہے تو دنیا نہیں، اللہ کی محبت چاہیے۔ اگر سکون نہیں تو اللہ کے قریب آ جائیں۔ اگر زندگی بوجھ لگ رہی ہے تو اپنے رب کو پکاریں، وہ آج بھی سن رہا ہے، وہ آج بھی انتظار کر رہا ہے کہ اس کا بندہ واپس آ جائے۔ اور یاد رکھیں، اللہ سے محبت کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے، کیونکہ دنیا بھی اسی کی اور آخرت بھی اسی کی۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی سچی محبت پیدا فرما دے، ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔